تو زرمینا آپ سے شروع کرتے ہیں کہ آپ جو کمپنی یہ NIAIS اس کو جو بہتر طور پہ آپ ریپرزینٹ کر سکتی ہیں، یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے حوالے سے آپ لوگوں کی پروگرامنگ کیا ہے اور آپ کیسے کام کر رہے ہیں، اس حوالے سے بتائیے گا. بالکل. فرسٹ آف آل تو تھینک یو سو مچ ڈاکٹر نبیہ فار انوائٹنگ اس. نیشنل انیشیٹو فار آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اینڈ سیکورٹی، یہ بیسکلی ایک آن لائن اینڈ آن سائٹ ایجوکیشن کا پرووائڈ کرنے کا ایک ادارہ ہے جو آنے والے دور کے وقت تقاضا سمجھتے ہوئے ان ٹیکنالوجیز پہ بیسکلی ٹریننگ اور پروگرامز پرووائڈ کر رہا ہے، جس کے ذریعے سے ہم اپنی یوتھ کو آنے والے دور کے لیے تیار کر سکیں. بالکل صحیح. ٹھیک ہے، کیونکہ اس وقت ہمارے میجر پرابلمس ہیں بے روزگاری، ٹھیک ہے، ہمارے فارن ریمیٹنس بہت کم ہے. ٹھیک ہے، تو ان پروگرامز کے ذریعے سے ہم بیسکلی اپنے ایک تو یوتھ کو تیار کریں گے اس لیول تک کہ وہ زر مبادلہ کمانے میں گورنمنٹ کا ایک ساتھ بن سکتے ہیں، سپورٹ بن سکتے ہیں، پلر بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسرا جو ابھی ریگولر جو اسٹڈیز ہو رہی ہیں یونیورسٹیز میں، یہ اس سے مختلف ہے. یونیورسٹیز میں اس وقت بیسکلی ایک پیس آف پیپر کی شکل میں نا ایک ڈگری پرووائڈ کی جا رہی ہے، جو بڑی ڈگری بالکل جو پریکٹیکل اور ہینڈز آن ٹریننگ کے اوپر بیس نہیں کر رہی ہوتی. ٹھیک ہے، کچھ یونیورسٹیز کروا رہی ہیں لیکن زیادہ تر اس میں جو پرابلم ہے. اب ہم بیسکلی جن ٹیکنالوجیز کے اوپر کام کر رہے ہیں ان میں سائبر سیکورٹی، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ، کلاؤڈ کمپیوٹنگ، انٹرنیٹ آف تھنگس اور بلاک چین جیسی ٹیکنالوجیز. زبردست قسم کا جو ہے وہ اس ٹائم پاکستان میں کام ہو رہا ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی میں. جو پروگرامنگ آپ بتا رہی ہیں اس میں لیٹسٹ بہت کچھ آ چکا ہے. جی بالکل. تو یہ بہت زبردست ایک کام ہے. میں نعمان سے بھی پوچھوں گی کہ علی نعمان، آپ ماشاءاللہ جو ہے وہ چیف ٹیکنالوجی اینڈ انفارمیشن آفیسر بھی ہیں اس کے. یہ ٹیکنالوجی کے حوالے سے یہ آپ کو کس طرح سے جو ہے وہ خیال آیا کہ میں بچوں کے لیے کچھ کروں؟ ہمارے آنے والے جو ینگسٹرز ہیں، ہمارا پاکستان جو ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی میں بہت پیچھے ہے، معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ہم کیا کریں کہ ہم جو ہے ان ترقی یافتہ ممالک کی صف میں تو شامل ہو سکتے ہیں ابھی، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم ترقی یافتہ ممالک میں ہیں. تو ابھی صرف ہم لائن میں لگے ہوئے ہیں. تو آپ یہ بتائیے گا کہ اتنی ترقی ہونے کے باوجود دنیا بھر میں، جہاں دنیا جو ہے وہ چاند پہ اس ٹائم پہ، آج کی انفارمیشن ٹیکنالوجی کی لیٹسٹ خبر یہ ہے کہ ایسی گاڑیاں ایجاد ہو گئی ہیں کہ جو چاند پہ جن کی ریسنگ ہوگی. آج کی اسپیشل خبر، کیونکہ میں پڑھتی رہتی ہوں، مجھے آئیڈیا ہے اس چیز کا. آپ یہ بتائیے گا کہ ہمارے پاکستان میں تو ابھی ہم جو ہے وہ صرف نام ہی رکھ رہے ہیں، اسمارٹ لاک ڈاؤن اور مائکرو اسمارٹ لاک ڈاؤن، اس سے آگے بات نہیں بڑھتی. کیا مسائل ہے؟ اچھا، میں تھوڑا سا آپ کو اس کے اندر ایک چیز بتا دوں کہ ہمارے جو CEO ہیں وہ ڈاکٹر عمران صاحب اور ڈائریکٹر ڈاکٹر وکاس، یہ اس کا 1 سال پہلے جو ہے وہ انیشیٹ ہوا تھا گورنر ہاؤس کے اندر. پہلی ایک ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کے اوپر کانفرنس ہوئی تھی اور گورنر صاحب نے اس کی انوگریشن کی تھی، انہوں نے ہمیں اپریشیٹ بھی کیا تھا. اور اس کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ٹیکنالوجی ریولوشن جو کہ پوری ورلڈ کے اندر اس وقت چھائی ہوئی ہے، پاکستان اس کے اندر جو ہے وہ پیچھے ہے. جیسے آپ نے ابھی 5G کا ذکر کیا ہے، تو 5G کے اندر بھی ہم ابھی 4G کو پوری طرح امپلیمنٹ نہیں کر سکے. تو ٹیکنالوجی آپ دیکھیں دنیا 8G پہ سروائیو کر رہی ہے، 8G چل رہا ہے. اگر آپ ناروے کی بات کریں وہاں 8G چل رہا ہے، تو ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم تو 4G پہ ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اور جہاں تک ٹیکنالوجی پیسونیس کی بات ہے تو پاکستان جو ہے وہ اب اس کو ایکسپیڈائٹ کرنا پڑے گا، تیزی سے آگے بڑھنا پڑے گا اس چیز کے اندر. دیکھیں ہم انڈسٹری جو 3rd انڈسٹری ریولوشن ہے وہ اسکپ کر چکے ہیں. اب 4th انڈسٹری ریولوشن جو آ رہی ہے وہ بھی 2015 سے آنورڈ جو ہے کافی تیزی سے پوری دنیا میں پھیل رہی ہے، اور پاکستان اس کے اندر بھی تھوڑا پیچھے ہے. لیکن اب اس وقت رائٹ مومنٹ ہے کہ ہم من حیث القوم جو ہے وہ سارے کے سارے ادارے ہوں، گورنمنٹ ہو، اس کے اندر انسٹیٹیوٹس ہو، یونیورسٹیز ہو، پرائیویٹ سیکٹر ہو، سارے مل کے جو ہے ٹیکنالوجی کو بوسٹ ایک لگائیں. اور اس کے اندر جو ہماری یوتھ ہے، 60% یوتھ ہے ہماری، ایک ہیوج مین پاور ہے، پوری دنیا کی نظریں ہمارے اوپر ہیں. بالکل ایسے ہی ہے، تو ہماری یوتھ کو ٹک ٹاک پہ لگا دیا. ایگزیکٹلی، ٹک ٹاک سے ہمیں نکل آنا چاہیے اور ان ٹیکنالوجیز کی طرف آنا چاہیے، ٹیکنالوجی کی بات کرنی چاہیے. ایبسلیوٹلی. اور یہ جو 6 ٹیکنالوجی سیکٹر اس وقت ہے، تھنک فیوچر پاکستان کا ایک ویژنری پروگرام ہے، اس کے اندر 7 ٹیکنالوجیز کے اندر سے 6 ٹیکنالوجیز یہ لکھی ہوئی ہیں. اب ہمارا جو ہے اس کے بغیر سروائیول بھی نہیں ہو سکتا. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آپ کو ہر جگہ نظر آئے گی. اگر ہم ان ٹیکنالوجیز کو ٹرین نہیں کریں گے، اڈاپٹ نہیں کریں گے تو ہوگا کیا؟ سب سے پہلی بات تو اس کے اندر یہ ہے کہ ہمیں الٹیمیٹلی جو ماڈرن اور ڈیولپ کنٹریز ہیں جو اس میں کام کر رہی ہیں وہاں سے ہمیں سولوشنز لانے پڑیں گے، کیونکہ اس کے بغیر ہمیں گزارا نہیں ہے.
ہوگا یہ کہ یہاں پر انمپلائمنٹ بھی جو ہے وہ بڑھے گی کیونکہ ہم باہر آؤٹ سورس کر رہے ہیں, اور دوسرا زرعی مبادلہ ہمارا باہر انویسٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اگر ہم اس کی اسٹریٹجی جو ہے وہ 2 pronged اسٹریٹجی ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو ٹرین کریں, دوسرا گورنمنٹ کو بھی اویئر کریں, انڈسٹری کو بھی اویئر کریں کہ جاب کریشن اس کے اندر کریں. تو ہوگا یہ کہ ایک تو ہماری جاب مارکیٹ جو ہے وہ اس کے اندر جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو مواقع ملیں گے, پلس یہ کہ ہمارا خطیر زر مبادلہ جو ہے وہ بچے گا اور ہماری ڈپینڈنسی کم ہو جائے گی, اور ہم ڈیولپ کنٹریز کے صف میں کھڑے ہوں گے اور ان کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہے ہوں گے. بالکل صحیح کہا آپ نے علی نعمان صاحب. لیکن مجھے یہ بتائیے گا کہ خواتین تو آئی ٹی میں بڑا کم آتی ہیں, لڑکوں کا زیادہ دھیان ہوتا ہے اس طرف. آپ کی جو ماشاءاللہ مسز ہیں, ان کا جو ہے وہ اس طرف آنا کیسے ہوا؟ پہلے آپ سے پوچھ لوں, پھر مسز سے بھی پوچھوں گی کہ یہ ان کا کیا شوق تھا یہ. لیکن آپ بتائیے گا کہ آپ کا کتنے عرصے کا ماشاءاللہ ساتھ ہے یہ, اور کیسے ملاقات ہوئی, اور کس طرح سے پہلے سے ہی وہ آئی ٹی سے ریلیٹڈ تھیں یا پھر آپ کی وجہ سے کچھ اس طرف آنے کا جو ہے وہ انہوں نے سوچا؟ اور اسٹریٹجی پلاننگ جو یہ کرتی ہیں, یہ پہلے کہاں سے اسٹریٹجی پلاننگ کرتی آ رہی ہیں؟ یہ سوال میں ان سے کروں گی, آپ سے نہیں. جی, تو ماشاءاللہ 10 سال ہو گئے ہیں ہماری شادی کو, اور جہاں تک بات ہے ان کی, تو یہ ہمیشہ سے اپرچونسٹ ہیں اور ہمیشہ اپرچونٹیز تلاش کرتے ہیں. 13 ایئرز ان کا ٹیلی نار کے اندر ایکسپیرینس ہے, اور اس کے اندر جو ہے یہ آؤٹ سورس ڈپارٹمنٹس کو مینیج کر دے رہی ہیں, جس میں سائبرڈ ہے, جس کے اندر ایبیکس ہے. ان کی 500,000 کی پوری ٹیم ہوتی ہے جن کو یہ لیڈ کرتی رہی ہیں. پھر ان کے ڈیجیٹلائزیشن پروجیکٹ کے اندر جو ہے وہ شامل رہی ہیں. تو اب ٹیکنالوجی کے اندر بھی جو ہے ان کا بہت زیادہ انٹرسٹ ڈیولپ ہو رہا ہے. اور دیکھیں ہم دونوں کا ایک ویژن ہے کہ ہم اپنی یوتھ کے لیے, اپنے ملک کے لیے جو ہے وہ کچھ کنٹریبیوٹ کریں. یہ ہے اصل موٹیو جو ہم دونوں کا ہے. باقی میرے خیال میں باقی بیگم صاحبہ بتائیں گی, زرمینہ صاحبہ, زرمینہ گیلانی صاحبہ, اتنی ماشاءاللہ آپ جو ہے وہ قابل خاتون ہیں, پاکستان کا فخر ہوتی ہیں ایسی خواتین. اور میں ہمیشہ سے یہ کہتی ہوں, آپ جیسی خواتین کی بہت عزت کرتی ہوں, کہ جو آپ ہر شعبے میں اپنے آپ کو جو ہے لوہا منوانے کے لیے جو ہے وہ خواتین آگے ہیں, مردوں کے شانہ بشانہ ہے. آئی ٹی کی اگر بات کر لیں, انفارمیشن ٹیکنالوجی سے آپ ریلیٹ ہیں, اتنا عرصہ آپ نے جو ہے وہ ملٹی نیشنل کمپنیز میں کام کیا, وہاں کا بھی سارا جو ہے ظاہر ہے ایک برانڈ کے ساتھ کام کرنا اور وہاں پہ کام کرنا, ایچ اینڈ ایوری تھنگ, آپ تو سب چیزیں جانتی ہیں. اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا اپنے تجربے کے حوالے سے. نبیہ, اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے تو میں اگر بتاؤں تو مجھے سپورٹ بہت ملی. لائک گھر سے جب کسی فیمیل کو سپورٹ ملتی ہے, ہسبینڈ کوآپریٹو ہوتا ہے, فیملی کوآپریٹو ہوتی ہے, سپورٹیو ہوتی ہے, تو تبھی کسی فیمیل کو آگے آنے کا موقع ملتا ہے. بالکل صحیح. تو میرے ساتھ الحمدللہ پہلے پیرنٹس اور اس کے بعد ہسبینڈ کا اس طرح سے ساتھ رہا کہ یہ ساری چیزیں ممکن ہو سکی. اب یہ تھا کہ ملٹی نیشنل میں کام کرنے کی وجہ سے آبویسلی ایک لائک ہاریزن جو ایکسپلوریشن ہے وہ بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں آپ انٹرنیشنل ریسرچ کی طرف آپ کا دھیان ہوتا ہے کہ کس طرح سے ہم کیوں پیچھے ہیں, انٹرنیشنلی کیسے کام ہو رہا ہے, ملٹی نیشنل آرگنائزیشنز کیسے کام کر رہی ہیں. تو وہ چونکہ سارا سیکھا, تو ہم نے کہا کہ کیوں نہ اس سارے نالج کو کہ ہماری یوتھ اپنے انڈسٹری 4.0 سے ریلیونٹ جو ایک ریولیوشن آ گیا پوری ورلڈ میں, اس کے لیے تیار ہو سکے. اس سوچ کی ضرورت ہے پاکستان میں. یہ وہ سوچ ہے جس کی کمی ہے, جس کی وجہ سے آج ہم جو ہے وہ وہاں کھڑے ہیں جہاں پر ہمیں نہیں ہونا چاہیے تھا. ہمارے پاس قابل لوگوں کی کمی نہیں ہے. زرمینہ جیسے, علی نعمان جیسے لوگ اور بہت سے ہمارے اسٹوڈنٹس جو بہت بریلینٹ کام کر سکتے ہیں, لیکن کیا کہ آگے جانے کے سورس ان کے پاس کوئی جگہ نہیں ہے, کوئی سپیس نہیں ہے, مواقع نہیں ان کو فراہم کیے جاتے. تو زرمینہ یہ تو آپ مانیں گی نا کہ اس طرح کے معاملات تو ظاہری کہ یہاں فیس کرنے پڑتے ہیں بچوں کو. تو مجھے آئی ٹی کے حوالے سے بتائیے گا, یہ انٹیلیجنس فورس جو ہے جو آپ اس میں جو ہے وہ کام کر رہے ہیں, یہ کیا ہے, اور سائبر کے حوالے سے جو کام کر رہے ہیں اس حوالے سے بھی تھوڑا سا گائیڈ لائن دیجیے گا. جی بالکل. اچھا, سب سے پہلے نا آج اگر پاکستان میں ہم دیکھیں تو ایک عام آدمی اپنے بچوں کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس, سائبر سیکیورٹی, سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ, کلاؤڈ کمپیوٹنگ, انٹرنیٹ آف تھنگس, بلاک چین, ان ٹیکنالوجیز کو پڑھانے کا نہیں سوچ سکتے. یہ لاکھوں روپے کے کورسز ہیں, اور اگر آپ انٹرنیشنل مارکیٹ میں دیکھیں کہ یونیورسٹیز تو لاکھوں ڈالرز میں ان کی فی ہے. ہمارے پروگرام کی یونیکنیس یہ ہے کہ ہم اس مقصد کے تحت آئے ہیں کہ ایک بہت ہی کم فی میں, جو کہ باقی جتنے بھی میں نے پروگرامز کے نام لیے ان کی 5,000 روپے ایک سال کے پروگرام کی صرف فی, بس صرف, اور پورے سال کی. اور سائبر سیکیورٹی کی ایک سال کے پروگرام کی 6,450 روپے فی.
अच्छा, अगर आप 5,000 वाले प्रोग्राम को मंथली देखें तो 412 रुपए एक महीने की फी बनती है, जो कि बहुत कम, हर बंदा अफोर्ड कर सकता है। बिल्कुल ठीक है, तो इस वजह से हम बेसिकली इस नेशनल इनिशिएटिव फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी, इस इदारे में हमारे जो सीईओ डॉक्टर इमरान है, हमारे साथ डायरेक्टर साहब है डॉक्टर वकास, तो हम सारों ने एज अ टीम एक इसके ऊपर ये सोचा कि हम डिजिटल पाकिस्तान बनाने में और खुशहाल और कामयाब पाकिस्तान बनाने में प्राइम मिनिस्टर साहब के विजन के साथ हम अलाइन। आपकी मीटिंग्स हुई? बिल्कुल जी, हमारी जो है फेडरल मिनिस्टर आईटी सैयद अमीनुल हक साहब को एज अ टीम सारा हमारी मीटिंग्स हुई। हमने बताया कि हम किस तरह से ये सारी अलाइनमेंट है, हम किस तरह से गवर्नमेंटल इदारों से भी कम आप देखें कि इस फी में हम प्रोग्राम सारा ये ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो है हमारी अभी एक सर्टिफिकेशन और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी 9 नवंबर को अरफा करीम के हेड ऑफिस में हुई। 5,000 स्टूडेंट्स हमारे पास अभी एनरोल्ड हैं और पढ़ रहे हैं। 35,000 स्टूडेंट्स की हमारे पास एप्लीकेशंस लास्ट फेज में रिसीव हुई थी और अभी मजीद एप्लीकेशंस आ रही हैं। ऑनलाइन सिस्टम कैसा आपका जो है वो जा रहा है इस वक्त? कितने लोग जो है वो आ रहे हैं? पूरी अगर मैं दुनिया से बात करूं, पाकिस्तान से ही नहीं, सिर्फ जाहिर बात है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो कहीं से भी कोई भी आपको टच कर सकता है। क्या कोई बाहर के ऐसे लोग या ऐसे स्टूडेंट्स कि जिन्होंने पाकिस्तान की जो है वो इस कंपनी को ज्वाइन करने की ख्वाहिश रखी हो? हमारे लिए तो एजाज की बात ये होगी जी, हमारा जो प्रोग्राम है इसमें वर्ल्ड वाइड हम इसकी इनरोलमेंट कर रहे हैं और आज सुबह ही मेरे पास जो एप्लीकेशंस और कॉल्स रिसीव हो रही थी वो यूएई से रिसीव हो रही थी। ठीक है, सऊदी अरेबिया से हो रही थी। इवन पाकिस्तानी कम्युनिटी जो डिफरेंट ममालिक में है वहां पे ये कोर्सेज बहुत महंगे हैं, बहुत महंगे डॉलर्स में, लाखों डॉलर्स में उनकी कॉस्ट है। तो दे आर अप्रोचिंग अस कि हम बेसिकली इन प्रोग्राम्स को पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, अब जहां बात की आपने ऑनलाइन एजुकेशनल सिस्टम की, हमारा मुकम्मल एक स्टूडेंट मैनेजमेंट प्रोग्राम, उस स्टूडेंट मैनेजमेंट प्रोग्राम में जैसे ही स्टूडेंट हमारे पास सबसे पहले इंफॉर्मेशन लेने आता है तो हमारे फेसबुक पेज है, हमारी वेबसाइट है, ठीक है, www.niais.org। ठीक है, इसके अलावा जो है हम व्हाट्सएप ग्रुप्स भी स्टूडेंट्स के हमारे बने हुए। तो जैसे ही हमसे इंफॉर्मेशन लेने के बाद स्टूडेंट इनरोल्ड हो जाता है तो उसके बाद उसको मुकम्मल एक करियर गाइडलाइंस प्रोवाइड की जाती है। उन्हें बताया जाता है कि आप किन प्रोग्राम्स में आप दाखिला कह रहे हैं कि मैंने जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़नी है, मैंने साइबर को नहीं देखना या मुझे उसकी जरूरत नहीं है। आप ये गाइडलाइन उनको देते हैं, ये कुछ कोर्सेज जो हैं वो कुछ वक्त के लिए होते हैं, इसका आप तयन कैसे करते हैं कि ये जो स्टूडेंट है वो इस के लिए बेस्ट है या इसके लिए बेस्ट है, या फिर जो कहता है कि मुझे ये पढ़ना है या सीखना है तो आप उसको उसी में एडमिशन दे देते हैं? ये क्या स्ट्रेटेजी है? अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर दूं। पहली बात तो ये है कि जैसे आपने बताया कि उनका अपना इंटरेस्ट होता है। इसके अलावा जितनी भी क्यूरीज आती हैं हमने अपने वेबसाइट के ऊपर भी अपलोड किया हुआ, उसके कोर्स कंटेंट्स भी हैं और इनकी पूरी की पूरी जो डिस्क्रिप्शंस हैं वो भी हमने अपलोड की हुई हैं ताकि उनके लिए आसानी हो जाए कि वो तयन कर सकें कि कौन सा कोर्स है। ठीक है, अब अगर कोई ये चाहता है कि उसने मशीन लर्निंग करनी है, कंप्यूटर विजन के अंदर काम करना है या उसने मेडिकल साइंस के अंदर कोई इस फील्ड के अंदर अडॉप्ट करना है तो हम उसको एआई का मशवरा देते हैं। अच्छा, और अगर कोई ये कहता है कि उसने कोई माइक्रो सर्विसेज बनानी है या अमेज़न को एक्सप्लोर करना है तो हम उसको फिर क्लाउड कंप्यूटिंग की तरफ ले आते हैं। और अगर उसका इंटरेस्ट जो है वो हैकिंग साइड पे और वो इस तरह का कहता है कि उसके एग्जैक्टली एथिकल हैकिंग इसको कहते हैं। जी एग्जैक्टली, वो कहते हैं ना कि अगर आपने सेफ करना तो सबसे बड़ा जो चोर है उसकी जितनी भी पॉलिसीज है वो आप सीख लें तो आप बच जाएंगे। तो हम उसको फिर उस साइड पे ले जाते हैं। तो इस तरह हम इंटरेस्ट जो है वो सेग्रीगेट करके बाकायदा उसकी पूरी करियर काउंसलिंग करते हैं। और इन 6 के 6 कोर्सेज के अंदर जो है जो प्री रेक्विजिट है वो आईटी का नॉलेज है और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है। ठीक है, तो हमारे इस प्रोग्राम का सेलियंट फीचर ये है कि हम आईटी की बेसिक जो ट्रेनिंग है और जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है बहुत ही आसान अंदाज के अंदर जो है वो उनको पहले से ही कवर करवा देते हैं ताकि वो इसके अंदर जो है आगे बढ़ सके और अपना जो है पूरा करियर डेवलप कर सके, उनका इंटरेस्ट लूज ना। देखिए मैं अपने साइबर सिक्योरिटी में आ जाता है ना, जो आप बता रहे हैं, हैकिंग और ये सारी चीजें। एग्जैक्टली, साइबर सिक्योरिटी के अंदर मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ऑडियंस को भी मैं गाइड कर दूं। ये 6 की 6 फील्ड्स जो हैं ये आपस में मिंगल्ड है, ये मर्ज्ड है। अब आप साइबर सिक्योरिटी के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एप्लीकेशंस देखेंगी, ब्लॉकचेन जो है वो एआई, साइबर सिक्योरिटी हर चीज के अंदर जो है वो इनकलकेट है। और इस तरह जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है वो तो बुनियाद है ना, उसके ऊपर ही सारे ये टेक्नोलॉजीज डेवलप होती हैं। तो ये सारी मिक्सड अप है और इसके अंदर आगे फिर फर्दर जाने के लिए कोम्बो बना सकते हैं आप। एआई का ब्लॉकचेन का कोम्बो बन सकता है। अच्छा, साइबर सिक्योरिटी एआई का कोम्बो बड़ा अच्छा बन सकता है। तो इस तरह जो है वो आपने जैसे कॉम्बो बर्गर हैं वो इस तरह इंट्रोड्यूस करवाया हुआ, बिल्कुल एक के साथ एक फ्री या एक
کے ساتھ آپ یہ کھائیں تو وہی اس کہہ کا رہی ہوں زیادہ نا. سارا صحیح ہے, ڈیولپ ہوگا. ڈیل اچھی ہے ویسے.